وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ حمد و سلام کے بعد قابل قدر اور قابل احترام سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات اور ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے ماہ رمضان المبارک 1445 ہجری کی پہلی شب اور پہلی تراویح پڑھنے کی سعادت پائی۔ شکر الحمدللہ۔ آج جو نماز تراویح میں قرآن حکیم کا حصہ پڑھا گیا وہ سورہ بقرہ سے آغاز ہوا اور پہلا سپارہ مکمل اور دوسرے سپارے کا ایک پاؤ پڑھا گیا۔ رکو کر پڑھنے کی اور ہمیں سننے کی سعادت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں وہ ہے کہ خالق کائنات ہمیں دلچسپی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ قرآن مجید سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کل 176 آیات ہم آج سورہ بقرہ کی سماعت کر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے یہ قرآن مجید کی پہلی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ 5ویں سورہ ہے، 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ یہ وہ مبارک سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی ربوبیت، اس کی شان رحمت اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں انسان نے بندگی کا اظہار کیا اور اللہ سے استعانت چاہی۔ یہ خوبصورت دعا ہے جو انسان ہر نماز میں اپنے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اسی راستہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اس دعا کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ صراط مستقیم مانگی اور وہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور کچھ لوگوں سے پناہ چاہیے کہ ان کا راستہ نہ ملے۔ ایک مغضوب علیہم ہے اور ایک ضالین ہے، جن پر غضب ہوا ہے اور ایک وہ جو گمراہ ہے۔ ان کے راستے سے پناہ مانگی گئی ہے کہ ان کے راستے سے ہمیں بچانا اور ہمیں انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلانا۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ سورہ نساء میں ان کی وضاحت کی گئی، وہ انبیاء، شہداء، صدیقین اور اولیاء صالحین کی جماعت ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے۔ اس مبارک سورہ کی 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس مبارک سورہ کا نزول مدینہ المنورہ میں ہوا ہے۔ اس کا نام سورۃ البقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک گائے کا تذکرہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ایمان والوں کا ذکر کیا ہے اور دوسرا کفار کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کی 4 صفات بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دور میں سے خرچ کرتے ہیں، آسمانی ساری کتابوں پر جو حضور سے پہلے نازل ہوئی اور جو حضور پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور فلاح پانے والے ہیں۔ 2 آیتوں میں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا جو ظاہراً بھی انکار کرتے تھے اور باطناً بھی انکار کرتے تھے، اور ان کا انجام بیان ہوا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر موریں لگی ہوئی اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے۔ اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہوا جو دوسرے پورے رکوع کے اندر 13 آیات کے بینات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کا ذکر کیا، وہ اہل نفاق ہے، منافقین۔ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو ظاہر سے کلمہ پڑھ لیتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں لاتا ہے۔ کیونکہ یہ مدنی سورہ ہے اور مدینہ میں حضور علیہ السلام کا زیادہ جو پالا پڑا وہ منافقین سے پڑا، اس لیے یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا گیا، ان کی علامتیں بیان کی گئی اور ان کی تمثیلات بیان کی گئی۔
اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی بندگی اور عبادت کا حکم دیا۔ اس رکوع کے اندر اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف استدلال فرمائے اپنی توحید پر، اپنی الوہیت پر، عالم آفاق سے، عالم انفس سے۔ قرآن مجید کی حقانیت کا ذکر بھی اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع، جس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کو خلیفۃ اللہ بنانے کا ذکر، ان کو علم دیے جانے کا ذکر اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور آدم کو جنت میں بھیجنے اور جنت سے پھر زمین پر اتارنے اور زمین پر ان کی توبہ کی قبولیت کا تذکرہ، یہ اس دوسرے رکوع چوتھے رکوع میں کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کا 5واں رکوع شروع ہوتا ہے، اور اس سے لے کر تقریباً سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کے ثلث کے قریب تک، اختتام تک تقریباً ایک قوم کا ذکر ادا فرما رہا ہے، اور وہ قوم بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل کون لوگ ہیں؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس کا معنی عبداللہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی۔ اس قوم پر اللہ نے بڑے انعام فرمائے۔ 70,000 انبیاء تقریباً کم و بیش اس قوم میں تشریف فرما۔ بڑے بڑے اللہ، علماء حق، علماء ربانیین ان قوموں کے اندر اللہ نے پیدا کیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ تقریباً آسمانی جو 4 کتابیں، ایک کتاب حضور پر اتری، باقی تینوں کتابیں بنی اسرائیل، صحیفے ان پر نازل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بڑے انعام کیے۔ اس 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اور 6ٹھے رکوع میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر بنی اسرائیل میں ہونے والے جو انعامات ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا انعام فرمائے اور کیا کیا نعمتیں اپنی ان پر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان کو فرعون کے عذاب سے بچایا، سمندر ان کے لیے پھاڑا، اس میں ان کو راستہ عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلا کش ہوئے، اللہ نے بدلے میں اس قوم کے لیے تورات جیسی خوبصورت اور عظیم کتاب عطا فرمائی، جس میں ہدایت، رحمت، نور اور خیر اور برکت تھی۔ پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ نے میدان عتیق کے اندر ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا کہ بادلوں کا ان پر سایہ کیا، آسمان سے من اور سلوہ اتارا، ایک پتھر سے عصائے موسیٰ کی برکت سے پانی کی بارش کو بندر بنا دیا۔ اس کا ذکر 8ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اور یہیں اسی 8ویں رکوع میں اس گائے کا تذکرہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس پر اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ گائے کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ کلالہ تھا، یعنی لا ولد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس کے بھتیجے تھے، بھتیجوں نے کہا پتہ نہیں بابا کب مرے گا۔ انہوں نے راتوں رات اپنے چچا کو مار کر اس کی لاش ایک دوسرے گاؤں میں جا کر کسی گلی میں کسی اور کے مکان کے سامنے ڈال دی۔ صبح شور مچا دیا کہ ہمارے بابا کو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا مقدمہ سنا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، یہ زندہ ہو کر خود بتا دے گا مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اب انہوں نے، کیونکہ وہ تو چاہتے نہیں تھے کہ ہمیں پتہ چلے قتل انہوں نے خود کیا تھا، اس کی حجت بازیاں شروع کر دی۔ وہ بار بار سوال کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے رہے۔ آخر کار طے ہو گیا کہ انہیں ایک مخصوص گائے جو ہے وہ ذبح کر دی۔ وہ گائے نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، درمیان عمر کی ہوگی۔ اس کا رنگ جو ہے وہ زرد رنگ ہے، لیکن ایسا جو آنکھوں میں کھبنے والا ہے، خوبصورت لگنے والا رنگ ہے۔ اور وہ گائے ایسی ہے جس نے زمین میں کبھی ہل بھی نہیں جوتا ہے اور نہ ہی کبھی اس نے زمین کو پانی سینچا ہے۔ اور یہ گائے انہوں نے آخر کار ذبح کر دی، اور 9ویں رکوع کے ابتدا میں اس گائے کے ذبح کرنے اور ان کے چچا جو مردہ تھا اس کے ساتھ گوشت لگانے اور اس کے زندہ ہونے کا ذکر ہے۔
ایک گائے ذبح کر کے ٹکڑا لگایا، وہ زندہ ہو گیا، اس نے کہا مجھے انہوں نے قتل کیا۔ اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ تمہارے دل کتنے سخت ہو گئے ہیں، پتھروں کی طرح ہو گئے، کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ پتھروں کی 3 قسمیں یہاں پر بیان ہوئی کہ بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے، جن سے پانی کی نہریں جاری ہوتی ہیں، بعض سے پانی کے چشمے ٹوٹتے ہیں، اور بعض پتھر اللہ کے خوف سے بلندی سے گر جاتے ہیں۔ صوفیاء نے یہاں پر بڑا خوبصورت ایک نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں انسان کو ان تینوں میں سے کوئی ایک وصف اس کو ہونا چاہیے، یا تو وہ مثل نہر کے ہو کہ لوگوں کو جا کر پانی پلائے، ان کو جا کر نفع پہنچائے، گھر میں جا کر فائدہ پہنچائے۔ انسان کو مثل نہر ہونا چاہیے کہ وہ ہر بندے کے دل کے پاس سے گزرے، ہر آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرے، وہ اس کو سیراب کرتا چلے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو وہ چشمے کی مانند ہو، اس کے بعد جو بھی آئے تو وہ پیاسا آئے تو پانی پی کر پیاس بجھا کر جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، انسان اتنا بھی نہیں کہ نہ کسی کو جا کے نفع دے سکتا ہے، نہ اس کے پاس جو آئے تو نفع حاصل کر سکتا ہے، تو کم از کم وہ اس پتھر کی طرح ہو جو اللہ کے خوف سے خود گر جاتا ہے۔ وہ بندہ خود اپنے آپ کو تو اللہ کی خشیت میں لے آئے، اللہ سے ڈر جائے، اور خود کو اس قابل بنا لے کہ اللہ اس سے راضی رہے۔ کسی کے لیے نفع مند نہیں تو اپنے لیے تو نفع مند وہ بن جائے۔ میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنے ہی من میں ڈوب جا پا جا سراغے زندگی۔ اقبال نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، کم از کم وہ اپنا تو بن جائے۔ اس کے بعد 10واں رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ہونے والے ایک خاص میثاق کا ذکر کیا ہے، جس میں اللہ کی توحید کا وعدہ ان سے لیا گیا، ماں باپ کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کو دینے، یتیموں مسکینوں کو دینے، اور اچھی بات کہنے، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے کا ذکر کیا۔ ایک اور معاہدے کا بھی ذکر اس رکوع میں کیا گیا، اور وہ میثاق یہ تھا کہ ایک دوسرے کا آپس میں خون نہیں بہانا، قتل نہیں کرنا، گھروں سے نکالنا نہیں ہے، قیدی نہیں بنانا، اس کا ذکر فرمایا۔ 11ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتابوں کی دی جانے کا ذکر دیا کہ تورات ہم نے ان کو دی، پھر عیسیٰ ابن مریم آیا، انہوں نے انجیل عطا فرمائی، لیکن یہ پھر بھی رسولوں کو قتل کرتے رہے اور ان کا انکار کرتے رہے اور ان کی بات کو تسلیم نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، ان کو کتنی ہی معجزات انہوں نے دکھائے، لیکن انہوں نے ان کو بھی تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک خاص تذکرہ حضرت جبرائیل امین کا کیا ہے کہ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے بھیجنے کا؟ حضور نے فرمایا جبرائیل امین آتے ہیں۔ کہنے لگے اگر اسرافیل آتے ہوتے یا میکائیل آتے ہوتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے، ہماری ان سے دوستی ہے، ان سے تمہاری دشمنی ہے، یہ تو ہم پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے، فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل اور میکائیل کا، وہ کافر ہے، اور اللہ بھی فإن اللہ عدو للکافرین، اور بے شک اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ اس کے بعد 12واں رکوع ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا خاص ادب سکھایا ہے کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ تو حضور کے سامنے ایسے لفظ نہ استعمال کرو جن سے بدبی کا پہلو نکلتا ہو، بلکہ ادب کے ساتھ میرے حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرو۔ اس کے بعد 14واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی خاص ان کی بد اعتقادیوں کا رد کیا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی حق پر نہیں ہے اور ہم ہی حق پر ہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی حق پر نہیں ہے، ہم ہی حق پر ہیں، اور اسی طرح مکہ کے مشرک کہتے تھے حق پر تو ہم ہیں، یہ حق والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کا رد کیا اور فرمایا فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ خود فیصلہ فرما دے گا کہ حق پر کون تھا۔ اس کے بعد مسجد میں اللہ کا ذکر سے روکنے والوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ سب سے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ پھر 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بنی اسرائیل پر ہونے والے اپنے انعامات کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ رب کائنات نے فرمایا۔ شروع میں اللہ نے تقویٰ والوں، ایمان والوں کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد کافروں کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا
تقریباً یہ 14ویں رکوع تک بنی اسرائیل کا اللہ نے ذکر فرمایا. 14 رکوعوں میں سے 12 رکوعوں میں بنی اسرائیل کا ذکر اللہ نے فرمایا. اب آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے کیا کہ بنی اسرائیل بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے اور عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پر ہیں، اور مکہ کے مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارا دین تو ابراہیمی دین ہے. اب اللہ نے یہاں پر آ کر بتایا کہ ابراہیم تو تمہاری طرح نہیں تھے، ابراہیم تو وہ تھے جو توحید کے پرستار تھے، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والے تھے، جو شرک سے بیدار تھے. اور انہوں نے تو دعا مانگی تھی کعبہ بنانے کے بعد کہ اللہ تو ان کے اندر اپنا نبی آخر الزمان بھیج دے. اب وہ نبی آ گیا اور تم اس سے اعراض کرتے ہو، دین ابراہیمی سے اعراض کرتے ہو. 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس اعراض کا ذکر کیا. جو حضرت ابراہیم کے دین سے اعراض کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وہ بے وقوف ہے. اور ابراہیم تو وہ ہے جن کو ہم نے دنیا میں اور آخرت میں چن کر اپنا خاص مقرر بنایا. پھر ایک خاص وصیت کا ذکر کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی. وہ وصیت یہ ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان. یہ وہ وصیت ہے جو ہر مومن کو کرنی چاہیے اپنے بچوں کو اور اپنے جانے والوں کو، کہ ہر آدمی اسلام پر ایمان پر قائم رہے اور اس کی موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے. اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند اور اہم باتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی عبادت کریں گے جو الہ واحد ہے. یہ سوال دراصل عبادت سے نہیں تھا، سوال معرفت خداوندی سے متعلق تھا کہ تم اللہ کس کو مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جس کی پہچان ابراہیم نے کرائی ہے، اسماعیل نے کرائی ہے، یعقوب نے کروائی ہے. وہ رب کی معرفت ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ انبیاء کے توسل سے اور توسط سے انبیاء کی معرفت ممکن ہے. یہاں سے پھر دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے. یہ قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا 17واں رکوع ہے، دوسرے پہلے کا پارے کا پہلا رکوع ہے. اس میں تحویل قبلہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو حکم ہوا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. حضور نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن دل میں خیال لڑائی ہوتا کہ میرے لیے کعبہ ادھر کے بجائے ادھر ہو جائے. جبرائیل امین سے بھی عرض کی، جبرائیل نے کہا اللہ سے آپ خود بھی بات کریں، میں درمیان میں واسطہ نہیں بن سکتا. ایک دن حضور نماز کی حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے خیال اتنا زور کا آیا کہ حضور کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا. اللہ نے اسی وقت جبرائیل کو بھیجا، جا میرے معبود کو جا کر کہہ دے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. محبوبہ ہم نے تیرا آسمان کی طرف بار بار اٹھتا چہرہ دیکھ لیا ہے، تیری مرضی اگر اس میں قبلہ ادھر سے ادھر ہو جائے فول وجهك، تو اپنا رخ پھیر، جدھر تیرا رخ ہوگا ہم اسی کو قبلہ بنا دیں. اللہ نے حضور کے لیے قبلہ بدل دیا. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کے 18ویں رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کے احکام بیان کیے کہ 3 طرح کے احکام کے ذکر ہوئے. 3 دفعہ کہا کہ آپ جہاں بھی اپنے چہرے مسجد کی طرف کرو، کعبے کی طرف کرو. اس لیے ایک وہ نمازی ہے جو کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، جو مسجد حرم کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ کعبے کو دیکھ کر نماز پڑھے، اس کا رخ بالکل کعبے کی طرف دائیں بائیں نہ ہٹا ہوا. دوسرا وہ نمازی ہے جو مسجد حرم میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے لیکن مکہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ اس کا رخ مسجد حرام کی طرف ہو. اور تیسرا وہ نمازی ہے جو مکہ میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کوئی مشرق میں پڑھ رہا ہے، کوئی مغرب میں پڑھ رہا ہے، کوئی پاکستان میں، کوئی افغانستان میں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی مشرق کی طرف ہے. ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، وہ اس سمت کو منہ کریں جو سمت مسجد حرم اور کعبہ کی طرف جاتے. اب ہم جو رخ کر رہے ہیں یہ فقط سمت ہے، نہ اہل کعبہ ہے نہ اہل مسجد حرم ہے، یہ فقط ایک سمت ہے. جو 3 حکم یہاں پر بیان ہوئے ہیں. اس کے بعد 19واں رکوع سورہ بقرہ کا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو صبر اور نماز سے استعانت کرنے کو حکم دیا. شہداء کا ذکر ہوا،
اور مومنوں کی آزمائش کا ذکر یہاں پر کیا گیا، اور 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی تخلیقات کو، انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی، اور ان کو بطور دلیل اپنی توحید پر اللہ نے پیش کیا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو، رات اور دن کا بدلنا، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، یہ سب اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہیں۔ اور اس کے بعد 20ویں اور 21ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اکل حلال کھانے کا حکم دیا، اور قرآن مجید کی اتباع کا حکم دیا، اور پھر اہل ایمان کو بھی حکم دیا کہ وہ بھی پاکیزہ رزق کھائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر ایک خاص حکم یہاں پر بیان ہوا، جو حرام چیزیں ہیں جن کا کھانا مومن کے لیے حرام ہے، ان کا ذکر ہوا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ نے مردار حرام کیا ہے، خون حرام کیا ہے، خنزیر حرام کیا ہے، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے۔ البتہ اگر بندہ اضطراری حالت میں چلا جائے تو اس کے لیے یہ چیزیں کھانا جائز ہے۔ خون ویسے حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن ایک مریض مر رہا ہو، اس کا جسم کا خون ختم ہو گیا ہو، مثلا جھٹ پہ بچگی کا معاملہ ہو، یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے جسم سے خون نکل گیا، تو اس کو بلڈ دینا جائز ہے، استعمال کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، چونکہ یہ حالت اضطراری ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی اس خاص ایک بری رسم کا ذکر کیا کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بدلے میں پیسے اٹھاتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور انہوں نے عذاب کو بخشش کے بدلے میں لے لیا ہے، یہ بڑے آگ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور بے شک جنہوں نے اس میں اختلاف کیا ہے، ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، وہ بہت دور نکل گئے ہیں فساد میں، اور در حقیقت وہ ضد میں بہت دور جا چکے ہیں۔ یہ 176 آیات پڑھنے کی اور سننے کی آج ہمیں سعادت نصیب ہوئی، جن کا مختصر خلاصہ آج میں عرض کر سکا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔